گفتگو کا آغاز اس دعا کے ساتھ ان ایام میں جو ہم نے فرش ادا فاطمیہ کے نام سے بچھایا ہے، ہر مومن کو خلوص نیت کے ساتھ اس میں شرکت کرنے کی، شہزادی کی عزاداری کرنے کی توفیق ہے، اور ہر مومن کی صحیح اور کوشش کو بے اپنی بارگاہ میں قبول کریں، اور پروردگار عالم زیادہ سے زیادہ ان ایام میں ہمیں حق زہرا بیان کرنے، سننے اور سمجھنے کی توفیق دے۔ السلام علیکم۔ قرآن مجید کی آیت مبارکات آیت تطہیر کے نام سے مشہور ہے۔ ارشاد رب العزت ہو رہا ہے، اے اہل بیت رسول، ہمارا یہ ارادہ ہے کہ ہم تم سے ہر طرح کے رزق اور بندگی کو دور کریں اور ایسا پاک و پاکیزہ رکھیں جیسا پاک و پاکیزہ رسول کہا۔ دیکھیے، نجاست کا دور ہونا اور ہے، اسی کو ذرا سا آپ کی خدمت میں عرض کرنا ہے۔ پاک ہونا اور ہے، لیکن نجاست کا دور رہنا یہ مسئلہ ذرا سا وہ اس کی وضاحت میں عرض کروں۔ عزیزوں، اللہ نے آل محمد کو پاک رکھا ہے، اور کمال یہ ہے کہ نجاست ان کے قریب ہوئی ہے۔ تو ہمیں ذرا سا غور و فکر یہ کرنا ہے کہ آخر رزق ہے کیا؟ رزق ہے کیا؟ تو اگر بہت زیادہ وضاحت کروں اتنا میرے پاس وقت نہیں، بالکل ٹک میں گجراتی میں کہتے ہیں کم الفاظ میں زیادہ باتوں کو پہنچانے کی کوشش کروں گا۔ یعنی یوں سمجھ لیجیے گا کہ جیسے خطیب 1 گھنٹہ تقریر کرتا ہے اور شاعر جو ہے وہ 1 مصرعے میں پوری تاریخ کو سمیٹ لیتا ہے، بس ایسے ہی سمیٹ کر جو برائی ہے وہ رزق ہے، جو اچھائی ہے وہ طہارت ہے۔ اگر جھوٹ رزق ہے، آل محمد سے دور ہے، خیانت رزق ہے، آل محمد سے دور ہے۔ بس یوں سمجھ لیجیے گا کہ جتنی برائیاں ہیں وہ آل محمد کے قریب نہیں آ سکتے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، اللہ نے ان کی طہارت کا اعلان کیا۔ یہ کیسے پاک ہے؟ جب میں نے تاریخ اور فقہ اور عقائد کی منزل پر اس آیت مبارکہ کو دیکھا اور رکھ کر کچھ جائزات لیے،
تو مجھے پتا چلا کہ نجاست کی کئی قسمیں ہوتی ہیں. تو جب نجاست کی کئی قسمیں ہوتی ہیں تو ہمیں ذرا سا اس پر غور و فکر کرنا ہے کہ وہ کیا کیا ہے. مثلا ابھی آپ یہاں امام بارگاہ میں مجلس میں شرکت کرنے کے لیے آئے. آپ گھر سے وضو کر کر چلے تھے. راستے میں کوئی ایسی گندگی پڑی تھی یا ایسا گندا پانی پڑا تھا، ایک بائک والا آیا اور اس کے گندے اور نجس پانی کے چھینٹے آپ کے لباس پر آ گئے. اب آپ مجھ سے سوال کریں کہ مولانا کیا مجھے وضو بھی دوبارہ کرنا چاہیے؟ یہ جو میرے کپڑے نجس ہو گئے؟ میں نے کہا نہیں میرے بھائی، آپ کو وضو کرنے کی ضرورت نہیں ہے. آپ اتنا کیجئے گا یہ جو دو چار چھینٹے آپ کے پاجامے پہ آئی ہیں یا آپ کے کسی جسم کے حصہ پر آئی ہیں، اس کو پاک کر لیجئے. آپ وضو تو گھر سے کر کے ہی ہے. تو ایک نجاست وہ ہے کہ جس نے ہمارے لباس کے اوپر اثر کیا. چلیے دوسری نجاست، یہ وہ نجاست ہے جو انسان کی روح پر اثر کرے. روح پر کیسے اثر کرے گی؟ آپ گھر سے مجلس میں شرکت کرنے کے لیے وضو کر کے آئے تھے، ٹھیک ہے، مجلس سنی، درمیانے مجلس میں آپ کی آنکھ لگ گئی. آپ زیادہ نہیں آدھا منٹ سوئے. یہ نیند ایسی تھی کہ جو آپ کی آنکھ اور کان پر غالب آ گئی. آپ کا وضو ٹوٹ گیا. فرض کیجئے گا کہ مجلس کے بعد فرض کیجئے گا شب جمعہ تھی، ہم نے جو ہے وہ زیارت امام حسین علیہ السلام پڑھی. زیارت امام حسین کے بعد میں نے اعلان کیا کہ بھائی مومنین سے گزارش ہے کہ 2 رکعت نماز زیارت امام حسین علیہ السلام کی وجہ سے آپ پڑھ دیجیے. اب آپ گھر سے وضو کر کے آئے تھے، لیکن آپ کو اگر نماز پڑھنا ہے تو آپ کو وضو کرنا پڑے گا. جسم پاک کرنے کی ضرورت نہیں، لباس پاک کرنے کی ضرورت نہیں. یعنی یہ آدھا منٹ کی نیند کوئی ایسی گندگی تھی کہ جس نے ہماری روح پر اثر کیا. ایک اور گندگی، ایک اور نجاست ہے. یہ وہ نجاست ہے جو انسان کے کردار پر اثر کرتی ہے. یہ ہمارے بچے ماشاءاللہ مجلس میں آئے، انہوں نے شہزادی کے فن میں شرکت کی. ابھی مجلس سے باہر ہی نکلا تھا کوئی بچہ، بڑا سمجھدار تھا، نماز کا پابند تھا، بزرگوں کا خیال رکھنے والا تھا. جیسے ہی نکلا 2 بچوں کے اندر جو ہے وہ تھوڑی سی روک جھوک ہو گئی، سمجھے. اور میں نکلا اور میں نے نکلنے کے بعد خدا نخواستہ ایک بچے کو ایسے نازیبہ کلمات کہہ دیے سب. اب یہ ان کی بچوں کی بات سب بول جائیں گے مولانا آپ کو تو عقل تھی، آپ تو سمجھدار تھے، آپ کو یہ بری بات نہیں کہنا چاہیے تھی. یعنی یہ کوئی ایسی گندگی تھی کہ جس نے میرے کردار پر اثر کیا. مولوی ہو کر جو ہے وہ فوش کلامی کر رہے ہو، یا یوں کہا جائے کہ آپ نگالی بنتی. یعنی یہ کوئی ایسی گندگی تھی کہ جس نے میرے کردار پر اثر کیا. ایک سلام آپ دیکھیے تو تو ایک نجاست وہ ہے جو انسان کے جسم یا لباس پر اثر کرتی ہے. ایک نجاست وہ ہے جو انسان کی روح پر اثر کرتی ہے. ایک نجاست وہ ہے جو انسان کے کردار پر اثر کرتی ہے. خدا کی قسم آل محمد علیہ السلام ایسے پاک ہے کہ جسم ایسا پاک کہ خانہ کعبہ میں کسی کی ولادت نہ ہوئی سوائے علی کے. ولادت مولائے کائنات کا خانہ کعبہ میں ہونا اس بات کی دلیل ہے کہ جسم میں گندگی نہیں، روح ایسی پاک ہے، روح ایسی پاک ہے کہ مسجد میں سب کے دروازے بند ہو گئے، زہرا کا دروازہ کھلا رہا. دروازے کے کھلے رہنے نے بتایا کہ روح میں گندگی نہیں ہے. کردار ایسا پاک، نفس ایسا پاک کہ اللہ نے کسی کے نفس کو نہ خریدا سوائے علی کے.
ہمارے اور آپ کے چھٹے امام ارشاد، اس میں مسئلہ بیان کیا گیا ہے اور روایت بیان کی گئی اعتکاف۔ اعتکاف کا ہے وہ ہے بچوں معلوم ہے؟ معلوم ہوگا انشاءاللہ، کیوں نہیں معلوم؟ وہ انسان جو مسلسل کم سے کم 3 دن دنیا سے اپنا ناطا توڑ کر اللہ کے گھر میں گزارے، اور یہ اللہ کے گھر میں گزارنا عبادت ہو نہ کہ ریاضت، وہ اعتکاف کہلائے۔ رضائے پروردگار عالم حاصل کرنے کے لیے، خوشنودی پروردگار اور قربت پروردگار کے لیے 3 دن اور 3 راتوں کا مسجد میں اللہ کے گھر میں عبادت کرتے ہوئے خلوص نیت کے ساتھ گزارنا، یہ اعتکاف ہے۔ یعنی اب ہمارے چھٹے امام فرماتے کہ وہ بندہ مومن جو ہمارے جب علی کا نام ایک بار زبان پر لیتا ہے اور یا علی کہتا ہے، 6 مہینے کے اعتکاف میں بیٹھنے سے افضل ہے۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، اعتکاف میں ریاکاری نہ ہو، دنیا کو دکھانے کے لیے نہ ہو، 6 مہینے تک بیٹھا رہے لیکن ایک بار صرف نام علی کو زبان پر لے لے۔ آج دنیا کہتی ہے کہ فضائل علی پڑھنے کی ضرورت کیا ہے؟ خدا کی قسم یہ فضائل ہی ہیں جو ہمیں ہمت دے رہے ہیں، طاقت دے رہے ہیں، نماز پڑھنے کا حوصلہ دے رہے ہیں۔ یہ فضائل آل محمد ہے جو ہمیں نماز بھی سکھا رہے ہیں، حج بھی سکھا رہے ہیں، خمس بھی سکھا رہے ہیں، زکوٰۃ بھی سکھا رہے ہیں۔ یعنی جتنے اعمال ہیں وہ فضائل کی وجہ سے ہے، نہ کہ اعمال کی وجہ سے فضائل۔ میں نے بالکل 2 جملوں میں کہا نا کہ جتنی چیزیں خراب ہیں وہ رس ہے، اور جو رس ہے وہ آل محمد کے قریب نہیں آ سکتا۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، اپنے قول میں سچا ہونا، یہ ہے ساری۔ یہ انشاءاللہ بحث پھر کبھی آئے گی، لیکن آج پھر وہ بی بی کا جملہ کوٹ کر کے ذرا صداقت بتانا چاہتا ہوں۔ شہزادی نے کہا، انی فاطمہ ابی محمد، پہچان لو میں فاطمہ ہوں جس کا باپ محمد ہے۔ بی بی بتانا چاہتی ہے کہ تم بھول گئے، بغیر مجھ پر درود پڑھے تمہاری نماز مکمل نہیں ہوگی، بغیر میرے شوہر کی جائے ولادت کا طواف کیے ہوئے تمہارا حج مکمل نہیں ہوگا۔ بات ذہن میں آ رہی ہے؟ میرے دوستوں اور عزیزوں، اب میں آپ کو بی بی کی صداقت یعنی گواہ کس سے مانگا جائے، یہ جو گواہ مانگے گئے کہ آپ گواہ پیش کیجیے، تو میں یہ بحث بعد میں کروں گا۔ میں آپ کو ایک چھوٹا سا واقعہ سناتا ہوں، بالکل ایک دم دماغ کو حاضر و نازل کر کے جو ہے اس کو واقعے کو سنیے گا۔ میری آواز اس وقت کم ہے لیکن آپ کی آوازیں جو ہے وہ پوری نکلنا چاہیے۔ سرکار دو عالم مدینے میں ایک بازار میں گئے، آپ نے ایک ناکہ خریدا، مادہ اس کو ناکہ کہتے ہیں۔ اللہ کے نبی نے اس ناکے کو خریدا، جس سے خریدا تھا 10,000 کا تھا، 5,000 کا تھا، اس کو وہ قیمت دی۔ نبی خدا کسی دوسری چیز میں مصروف میں اس کو ابھی تحویل میں لیتے ہیں، وہ اسی کے کھوٹے پر بندھا ہوا ہے، ہماری زبان میں اس کو کھوٹا کہتے ہیں جس جگہ پر جانور کو باندھا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ نبی خدا کسی دوسری چیز میں مصروف ہے۔ ادھر ہوا یہ کہ ایک شخص اس تاجر کے پاس آیا کہ ناکہ بیچتے ہو؟ اب کیا رہا ہوگا، اس نے وہ ناکہ بیچ دیا۔ کیسے بیچا؟ 10,000 کا تھا، 12,000 مل گئے، بیچ دیا۔ وہ ناکہ لے کر چلا گیا جس نے لیا تھا۔ اب جب نبی خدا اس شخص کے پاس آئے کہ بھائی وہ ناکہ کون سا ناکہ، کیسا ناکہ؟ کہ وہ جو ابھی میں نے خریدا تھا اور مجھے پیسے دیے تھے۔ کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ یہ بات ذہن میں رکھ کر فقہ کو سوچئے کہ بی بی سے کیا کہا گیا۔ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہ گواہ نہیں۔ لیجیے رسول اللہ کے ایک چہیتے صحابی آ گئے، اللہ کے نبی آپ کے پاس کوئی گواہ ہے؟ کہ نہیں گواہ۔ ہم کیا کر سکتے ہیں؟ ایک اور آ گیا، خدا بند عالم بہترین سکائی کر رہا ہوگا اس کی، اپنی اس دوزخ کے اندر
کہ جو اس نے بنائی ہی دشمنان علی کے لیے ہے؟ کیا ہوا؟ نبی خدا کا ہم نے ناقہ خریدا تھا اور وہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہو تو پیش کرو. کہ نبی خدا ہم کیا کر سکتے ہیں، آپ کے پاس کوئی گواہ نہیں. میں کہا تک ایک کے بعد دوسرا اور دوسرے کے بعد تیسرے کو پکڑ کر لاؤں گا. لیجیے مولائے کائنات آئے. کیا ہوا اللہ کے نبی؟ یہ کیسی بھیڑ ہے، کیا معاملہ ہے؟ کہا علی ہم نے اس سے ناقہ خریدا تھا تو کیا ہوا؟ کہ یہ کہہ رہا ہے کہ تمہارے پاس کوئی گواہ ہے. مولائے کائنات نے اپنی تلوار نکالی. یہ تلوار نکلی ہوئی یہی چھوڑتا ہوں. مسئلہ ہے نبی کی بات کو سمجھنے کا. ایک شخص نبی کو ہمیشہ اپنی زبان میں بری باتیں کرتا تھا، سمجھے؟ جب دیکھو نبی کی برائیاں کر رہا ہے، نبی پہ جو ہے وہ جملے نہیں کہہ سکتا. سرکار دو عالم مسجد میں بیٹھے ہوئے اللہ کے نبی نے کہا کہ تم میں کون ایسا شخص ہے کہ جو اس کی زبان کو کاٹ کر لائے؟ میرے دوستوں اور عزیزوں، فضائل سننا بھی بڑا آسان ہے، فضائل پڑھنا بھی بڑا آسان ہے، لیکن فضائل کو اپنے قلب میں درک کر لینا یہ بڑا مشکل ہے. تو میں یہ چاہتا ہوں کہ ان فضائل آل محمد کو آپ درک کیجیے. کیا ہوا مسئلہ؟ لیجیے میرے دوستوں اور عزیزوں، یہ اٹھے اور وہ اٹھے اور وہ سب چاہتے ہیں کہ اس کو جو بھاگ کر جو ہے اس کو پکڑ لیا اور چاہتے ہیں کہ اس کی زبان کاٹے. ایک مرتبہ مولائے کائنات پہنچے اور پہنچنے کے بعد ان کی تحریر سے علی نے اپنے حوالے لیا اور مولائے کائنات نے اپنا گھوڑا دیا. گھوڑا دینے کے بعد بہت دور تک اس کے ساتھ چلے اور اس سے کہا کہ بس اب تو چلا جا. اب یہ جلدی آئے اور آنے کے بعد کہا اللہ کے نبی آپ نے دیکھا ہم نے تو بڑی مشکل سے پکڑا تھا. ایک جملہ کہوں، آج نبی کا یہ جملہ سننے کے بعد ان کی زنگ آلود تلوار، کاٹ لگی ہوئی تلوار نیام سے باہر نکلی. ورنہ ہم نے اس تلوار کو جب بھی دیکھا غلافی میں دیکھا، لیکن آج نکل آئی اور دیکھا وہ علی نے جو ہے اس کو چھوڑ دیا اور آپ کی بات کی جو ہے وہ قبول کی. میرے دوستوں اور عزیزوں، اور رسالت نام نے کہا کہ علی کو آنے تو علی سے پوچھ لینا. اللہ کے نبی آپ نے مجھے حکم دیا تھا کہ اس کی زبان کو کاٹ دوں، میں نے اس کو کاٹ دیا. نہ یہ سمجھ پائے نہ وہ سمجھ پائے. اب جو ساری رات یہ علی کی اس حکمت عملی کو نہیں سمجھ سکے اور ہر ساری رات یہی فکر کرتا رہا علی رسول کی بات نہیں مانی، علی نے رسول کی بات نہیں مانی. لیجیے جو ہے وہ تہجد کا وقت آ گیا، یہ مسجدوں میں اکٹھا ہوئے. اب جو مسجد میں اکٹھا ہوئے تو جہاں وہ وضو کر رہے تھے وہ شخص بھی وضو کر رہا ہے. میرے دوستوں اور عزیزوں، اب رسول اسلام نے کہا کہ آپ سمجھے کہ علی نے اس کی زبان کو کیسے کاٹا جو کل تک محمد کی برائی کر رہا تھا. اشہدو ان محمد رسول اللہ، اشہدو ان لا الہ الا اللہ. میرے دوستوں اور عزیزوں، وہ شخص اونٹ فروخت کر دیتا ہے رسول اسلام کا. ایک مرتبہ مولائے کائنات ہے اور آنے کے بعد معلوم کیا اللہ کے نبی مسئلہ کیا ہے؟ کہ علی ہم سے گواہ مانگ رہا ہے. علی نے تلوار نکالی اور تلوار نکالنے کے بعد گردن کاٹ دی. سب پریشان ہیں. ایک مرتبہ حیران ہو کر ان مرونوں نے معلوم کیا کہ علی تم نے اس کو جو ہے وہ قتل کر دیا. کہ تمہیں معلوم نہیں کلمہ بھی محمد کا پڑھ رہا ہے، گواہ بھی محمد سے مانگ رہا ہے. میرے دوستوں اور عزیزوں، پتہ نہیں کہ آپ نے رسول اسلام کی حدیث کو سنا کہ نہیں سنا. فاطمہ بذو منی، فاطمہ میرا حصہ ہے. فاطمہ حصہ جسم کا نہیں رسالت کا حصہ ہے. گردن کٹ گئی ہوتی. اس لیے میرے مولا کے پاس اختیارات نہیں تھے کہ وہ رسول اسلام نے منع کیا تھا کہ علی تلوار نہیں نکالنا ہے جب تک وقت نہیں مل جائے. میرے دوستوں اور عزیزوں، آپ نے اندازہ لگا کہ کل انشاءاللہ جو ہے میں آپ کی خدمت میں جناب زینب سلام اللہ علیہ اس خطبے کی شرح، اس خطبے کا خلاصہ جو ہے وہ بیوی نے جو ہے وہ دربار مسئلہ کیا ہے. کل میں نے آپ کی خدمت میں عرض کیا کہ پہلے بنی ہاشم کی کتنی ساری خواتین بیوی کے ساتھ ساتھ یہ قافلہ واپس ہوئے ہیں.
بیوی کو حق نہیں ملا. وہ ساری وضاحتیں میں انشاءاللہ بعد میں کرتا رہوں گا. لیکن اب شہزادی کی حکمت عملی پر ذرا سا غور کیجیے. رات آتی ہے، رسول کی بیٹی آج تیسری مرتبہ گھر سے باہر نکل گئی. ہر ایک کے دروازے پر جاتی ہے، دروازہ کھلتا ہے، ایک سوال کرتی ہے، یہ بتا دو کہ تم نے علی کو رسول کے ہاتھوں پر نہیں دیکھا؟ تم نے اعلان تکلیف نہیں سنا؟ خدا کی قسم شہزادی باغ لینے کے لیے نہیں گئی، ظالموں کے چہرے سے نقاب اتاری، علی کی ولایت کا اعلان یاد دلایا. بی بی کی منزلت کو پہچانیے. اچھا، سارے مدینے کے مہاجروں انصار کے دروازوں پر بی بی گئی، علی کو ساتھ لے کر گئی. کیا تم نے نہیں پہچانا؟ کیا تم علی کو نہیں جانتے؟ کیا تم نے؟ خدا کی قسم بی بی کی یہ وہ قربانی ہے، وہ محنتیں جو 1,24,000 نبیوں نے 1,24,000 نبیوں نے اس دین کو پہنچانے کے لیے کی تھی. دین ختم ہو جاتا، وہ 4 گھنٹے کی محنت بی بی کا دربار میں کھڑا رہنا، اس شان سے کھڑا رہنا کہ پیروں پر سوجن آ گئی. لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، بی بی نے پھر دین کو بچا لیا، پھر ولایت کو بچا لیا، پھر محمد مصطفیٰ کی نبوت کو بچا لیا. لیکن یہ ظالم پھر بھی پیچھے لگے ہوئے ہیں. وہ اور وضاحتیں ہوں گی. لیکن اب دروازوں کی بات تھی، اب شہزادی نے عورتوں کو اکٹھا کرنا شروع کیا. شہزادی کی بس میں عورتیں آتی. اب بی بی عورتوں میں اعلان کرتی، تمہیں نہیں معلوم میرے بابا نے علی کو اس امت کے اوپر حاکم قرار دیا. من کنت مولا ہو فہذا علی مولا، سب کو یاد دلایا. یہ بی بی مدینے کے اندر خدا کی قسم کس طرح سے کردار مل رہا ہے کہ بی بی نے ماں نے مدینے کی عورتوں کو ولایت بتائی، بیٹی نے دربار یزید میں یزیدیوں کو ولایت بتائی. انشاءاللہ کل میں شہزادی کا خطبہ آپ کی خدمت میں کروں گا. آج تو بس اس منزل تک کہ شہزادی سے گواہ مانگے. سمجھے؟ یہ تو اپنی اپنی قسمت ہے. بی بی کا مرتبہ اگر سمجھنا ہے تو ذرا سی دیر کے لیے میرے ساتھ رہیے کہ شہزادی کو دربار میں جانا ہو. دیکھیے، خدا سے دعا کیجئے کہ تمہارا کبھی بھی واسطہ کسی ناقدرے سے نہیں پڑے. جو آپ کی قدر نہیں جانتا ہو، دعا کیجئے کہ ناقدرے سے. اس لیے کہ بی بی دربار میں گئی ہے، وہاں کوئی قدر کرنے والا نہیں تھا اس بی بی کی کہ جس کو اللہ نے لیلۃ القدر کہا ہے. اور قرآن کہہ رہا ہے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ. تم ناقدرے کیا جانو کہ لیلۃ القدر کیا ہے. بی بی کو دربار میں ایسے لوگوں سے سابقہ پڑھا جو بی بی کی قدر نہیں جانتے تھے. اگر قدر پہچاننا ہے، دیکھیے یہ قدری اور ناقدری کی بات کیا ہے. جب یوسف کو بھائیوں نے بیچا، وہ ناقدرے تھے تو 18 کھوٹے درہم کے اندر بیچ دیا. کمال تو تب تھا کہ بکنے والا یوسف تھا، خریدنے والے یعقوب. ساری کائنات لا کر دے دیتے اور بیٹے کو لے لیتے. مزہ تو تب آتا کہ دربار کے اندر محمد مصطفیٰ بیٹھے ہوئے ہوتے، رسول کی بیٹی آتی، پھر پتہ چلتا کہ شہزادی کے مطالبے کے اوپر خدا کیا دیتا ہے، خدا کا رسول کیا دیتا ہے. صلوات پر محمد. میرے دوستوں عزیزوں، آخری بات اور انشاءاللہ اس میں آپ محفوظ ہوئیے گا. دیکھیے، شہزادی سے گواہ شہزادی نے امام حسن اور امام حسین کو پیش کیا. کئی بچے واقعہ مولا کائنات محبوبہ بنت رسول یہ جب نہیں مان رہے تھے، یہ جناب سلمان، یہ قمر ہے، مقدار ان میں سے کسی کو بھی کہہ دیا ہوتے ہیں گواہی دے. عجب نہیں کہ بارگاہ شہزادی کونین سے جواب آتا نادان. انہیں غور نہیں کیا، فکر نہیں کی. میں اپنی گواہی میں ان کو لے کر گئی کہ جو ایک بار رسالت کی گواہی میں گئے، ایک بار خدا کی گواہی میں گئے.
اگر میں سلمان و ابو ذر میں سے کسی کو لے جاتی تو مجھے معلوم ہے کہ گواہی ان کی بھی جھٹلا دی جاتی، لیکن گواہی جھٹلانے والے پر اتنا ہی الزام ہوتا کہ 2 صحابیوں کی گواہی کو جھٹلا دیا، میں تو ان کو لے کر گئی تھی جو خدا و رسول کی گواہی میں گئے تھے۔ لیکن میرے دوستوں اور عزیزوں، آج کچھ بدبخت چاہنے والے جب صدق کی بات آتی ہے تو باتیں نکالتے ہیں کہ وہ بہت بڑا باغ نہیں تھا، میں تو شہزادی کا غلام ہوں، شہزادی کا خدمتگار ہوں، میں تو جناب تمہاری یہ بات سننے کے بعد یہ کہتا ہوں کہ بھائی وہ باغ نہیں، 3 یا 4 سوکھے ہوئے پیڑ تھے۔ چلیے آپ نہیں مانیے گا کہ وہ افریقہ اور عدن اور مدینہ یہ سارے علاقے کو چھوڑیے، وہ 2 یا 3 سوکھے ہوئے پیڑ تھے، لیکن یہ بتائیے کہ انہوں نے غصب کیے کہ نہیں کیے؟ جب بات آتی ہے کہ نہیں وہ بہت بڑا باغ نہیں تھا، میرے دوستوں اور عزیزوں، جب تم نے چھوٹا سا نہیں دیا بڑا کہاں سے دے دیتے؟ اندازہ لگا ہے میرے دوستوں اور عزیزوں؟ دیکھیے مولوی اسماعیل میرٹھی، 2 منٹ کا واقعہ ہے۔ قاضی سعید الرحمان بہت بڑے مناظر گزرے ہیں ایسے کہ جنہوں نے شیعوں کے خلاف قسم کھا کی، اور وہ زبردست ایک دم پروپیگنڈا اور کافر اور یہ جو نازیبہ کلمات کہتے تھے وہ کہا کرتے تھے۔ ان کو مولوی اسماعیل میرٹھی نے جو ہے، مولوی اسماعیل دیوبندی نے جو ہے ان کو شیعہ کیا۔ آج دنیا میں جو بھی شیعہ ہوتا ہے وہ 2 ہی باتوں کے پر ہوتا ہے، یا حق زہرا پر یا ایمان ابو طالب پر۔ مناظرہ ہو رہا ہے، یہ جو قاضی سعید الرحمان ہے ان کی آخری مجلس جو ہے وہ ملتان میں کسی گاؤں ہے، اور انہوں نے مجلس پڑھتے پڑھتے کہا کہ آج یہ میری آخری مجلس، اور کل 4:12 پر میں مر جاؤں گا۔ اب وہاں 3:30 بجے اور 3 بجے کے بعد سے جو ڈاکٹر چوکر پہ چوکر کہ آپ کو کچھ نہیں ہے سرکار، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے، کچھ نہیں ہے۔ 4:12 پر میرا مولا مجھے لینے آئے گا، اور ایسا ہی ہوا، ایسا ہی ہوا کہ وہ آخری مجلس تھی، اور اگلے دن 4:12 پر ان کی روح جو ہے، لیکن یہ شیعہ کیسے؟ مناظرہ ہو رہا ہے 1 ہفتے سے، کتابوں پر کتابیں، ادھر مولانا اسماعیل صاحب اور ادھر یہ اپنی بیتوں کی دلیلیں۔ جب 8واں دن آیا تو مولانا اسماعیل صاحب نے مجھ سے کہا کہ سعید الزمان ساری باتوں کو چھوڑ، یہ کتاب بھی چھوڑ، جا وضو کر کے اور بس قرآن سر پہ رکھ، اور جو میں ایک سوال کروں اس کا جواب دے۔ کیا مطلب؟ کا مناظرہ ختم ہو جائے گا، تو وضو کر کے آ، سر پہ قرآن رکھ، اور بس میں تجھ سے یہ پوچھوں گا کہ یہ بتا کہ رسول کی بیٹی دربار سے خالی واپس آئی کہ نہیں آئی؟ یہ کہتا ہے کہ میں خوش ہو گیا کہ دنیا بھر نامعلوم کچہریوں میں اور عدالتوں میں کتنے جھوٹے قرآن اٹھاتی ہے، کسی کو کچھ نہیں ہوتا۔ اگر میں جھوٹا قرآن اٹھا لوں گا تو پورے پاکستان میں میری بلے بلے ہو جائے گی، اور ہر کوئی جو ہے وہ قاضی قاضی کہہ کر جو ہے وہ نعرے بلند کرے گا، اور میں جو ہے وہ اتنا مشہور ہو جاؤں گا کہ اس نے اسماعیل کو ہرایا، اس لیے کہ اسماعیل کسی سے مناظرے کے اندر ہارے نہیں تھے۔ ٹھیک ہے، یہ کہتا ہے کہ وضو کرنے کے لیے گیا، وضو کر کے اس نے قرآن کو اپنے سینے تک لے کر آیا۔ یہ چاہتا ہے کہ قرآن سر پر رکھ کے یہ قسم کھا کے کہتے کہ بی بی جو بھی کہنا نہیں۔ اب اس نے دیکھا کہ اسماعیل سسکیاں مار مار کر رو رہے ہیں، آنسو داڑھی سے ہوتے ہوئے سینے پر ٹپک رہے ہیں، اور اسماعیل کہہ رہے ہیں کہ رسول کی بیٹی یہ تیرا اپنا مقدر ہے، میں جتنی دلیلیں دے سکتا تھا میں نے دے لی، اب اس سے آگے میری کوئی جو ہے وہ بس کی بات نہیں ہے۔ اب یا تو جانے یا سعید الزمان جانے، خدا کی قسم سعید الزمان وہ اٹھایا ہوا قرآن وہیں پر روک دیتا ہے، اور اپنے پورے مجمع کو مخاطب کر کے کہتا ہے کہ میں خدا کی قسم کھا کر کہتا ہوں کہ ان لوگوں نے زہرا کا حق غصب کیا۔
رسول کی بیٹی دربار سے واپس آئی۔ میرے دوستوں اور عزیزوں، مسائل بہت زیادہ نہیں پڑھوں گا، چند جملے پڑھوں گا۔ دیکھیے کل کی یا پرسوں کی مجلس میں ایک جملہ پڑھا تھا کہ شہزادی کونین آج گھر کے انتظام میں مصروف، لیکن معلوم ہے کہ بیوی نے یہ کام کرنے کے بعد، اس کے بعد جب کام سے فارغ ہوئے بچوں کو بلایا، سمجھے، ادھر بچوں سے کچھ کہا، بچے چلے گئے، کہاں گئے ابھی بتاؤ۔ ادھر اسما سے کہا کہ اسما جب تک ہماری آواز تسبیح آتی رہے سمجھ لینا کہ رسول کی بیٹی زندہ ہے۔ عزادارہ نے مضمون کربلا اسما بیان کرتی ہیں کہ شہزادوں کو بنت رسول نے روضے رسول پر بھیجا، جاؤ اور جانے کے بعد میرے بابا سے میری شفا کے لیے دعا کرو۔ جملہ یاد رکھیے گا۔ ادھر رسول کی بیٹی گزرے میں گئی، چند لمحوں تک آواز آئی، آواز آنا موقوف ہو گئی۔ وہ ساری وصیتیں آپ کو یاد ہیں کہ بچے آ جائے تو ان کو کھانا کھلا دینا، سمجھے، یہ ساری باتیں آپ کے ذہنوں کے اندر۔ لیکن رسول کے روضے پر امام حسن اور امام حسین جیسے ہی پہنچے ہیں فوراً واپس آ گئے۔ جناب اسما نے سوال کر لیا کہ تم کو تو تمہاری والدہ نے روضے رسول پر بھیجا، ادھر علی نے معلوم کر لیا کہ تم اپنی باقی کہنے سے اپنے جد کے روضے پر گئے تھے، اتنی جلدی کیوں واپس آ گئے؟ کہ بابا جیسے ہی ہم نانا کے روضے میں پہلا قدم رکھا ہم نے دیکھا کہ دادا خلیل خدا حضرت ابراہیم کہہ رہے ہیں فاطمہ کے یتیموں تم پر ہمارا سلام۔ بابا اتنا بتا دو ہماری ماں کو کیا ہوا، اے بابا اتنا بتا دو کہ ہماری ماں پر کیا گزر گئی۔ ایک مرتبہ بچے حجرے میں گئے، ہمارا دارا نے مضمون کربلا یہ وہ کرم کا مرحلہ ہے کہ علی بچوں کو اپنے سینے سے لگائے ہوئے ہیں، علی کی ساری اولاد علی سسک کر رو رہے ہیں، اس لیے کہ اگر علی خود روئے تو زینب کو دلاسا کون دے گا، حسن کے آنسو کون پوچھے گا، حسین کو کون پہنائے گا۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ روایت بتاتی ہے کہ ایک مرتبہ علی سے وصیت ہوئی، میں وہ پھر کسی منزل پر عرض کروں گا، عزادارہ نے مظلوم کربلا شہزادی نے کہا تھا نا کہ فلاں نہیں آئے، ابو الحسن رات کی تاریکی میں ہمارے جنازے تو رات کا وقت آ گیا، علی نے سب کو تو بھیج دیا تھا دن میں جو بھی آئے تھے، لیکن رات آ گئی، آدھی رات گزر گئی۔ دیکھیے آغیش شسری نے اس روایت کو نقل کیا، خدا کی قسم اگر اس روایت کو پتھروں پر پڑھ دیا جائے تو اس سے بھی اس کی آنکھ سے بھی آنسو نکلے گا، بڑی دردناک روایت۔ آدھی رات گزر گئی، امام حسن اور امام حسین کو مولا کائنات نے قریب بلایا، آستینوں کو پلٹ دیا، گریبان کو چاک کیا، سر میں گرد و غبار ڈال دیا، اور علی نے کہا کہ میرے لال جاؤ چچا سلمان کے پاس جاؤ۔ کہ بابا کیا کہنا ہے؟ کہ سلمان تمہاری یہ حالت دیکھ کر سمجھ جائیں گے۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا مجھے تو علی کا یہ عمل نہیں، امام حسن کا وہ عمل علی کے جیسا لگا کہ جب قاسم کو زینب کو بلانے کے لیے بھیجا ہے، یتیم بنا کر بھیجا ہے۔ اجرکم اللہ، خدا کوئی غم نہ دے سوائے غم سید الشہداء کے۔ دونوں شہزادے سلمان کے دروازے پر پہنچے، دق الباب کیا، سلمان نے یہ حالت دیکھی، دونوں بچے چچا سلمان ہماری ماں شہید ہو گئی۔ اب اجرکم اللہ، سلمان نے سینے سے لگایا، اب بچے آگے آگے ہیں، بابا نے یاد کیا ہے، سلمان پیچھے پیچھے ہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ مولائے کائنات ایک دروازہ بند ہے، ایک دروازہ تھوڑا سا کھلا ہوا ہے، یہ تاریخ روایت کی لفظ ہے۔ اس آدھے دروازے میں علی آدھے گھر کے اندر ہے اور آدھے دروازے کے باہر ہے۔ اس عمل سے ایسا لگ رہا ہے کہ علی کسی کا انتظار کر رہے ہیں۔ عزادارہ نے مظلوم کربلا جیسے ہی شہزادے آئے
اور علی نے سلمان کو دیکھا، ایک مرتبہ علی نے سلمان کے دونوں ہاتھوں کو پکڑا، مضبوطی سے دبایا، سینے پر رکھا، سلمان اس کلیجے میں آگ لگی ہوئی ہے، زہرا کی پسلیاں، زہرا کی وسيعلم الذين ظلموا إياهم قلبا ينقلبون إلهي بحق الزهراء وأبيها وبعلها معبود یہ شہادت یہ قولین کے مدار ہیں کہ آواز کو پورا فرما